حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا، سید زادے تھا۔ سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس سند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا امت پہ ضروری ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ان کو فضیلت ہوتی۔ بابا صاحب فرماتے میرے پاس فضیلت تھی، عظمت تھی، میں سید زادہ تھا اور گیلانی سید غوث اعظم کی اولاد، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں۔ ہمارے زمانے میں کچھ برادریاں ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، وہ بڑے بن گئے ہیں، نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اصل مجرم ہے۔ تو اس زمانے میں سادات کرام کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی، ابا جی بھی پیر، دادا جی بھی پیر، پردادا جی بھی پیر، سارے پیر تھے، لیکن میں جب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ، شے کوئی نہیں تھی پاس۔ ہاتھ چموا لینا، نذرانہ لے لینا بات ٹھیک ہے، لیکن نہ علم نہ معرفت، کوئی شے نہیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا، پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا، ایک سادہ بابا سائیں عنایت قادری، جس کی کوئی بڑا نام نہیں، کوئی بڑی برادری نہیں، اور کام اس کا کیا ہے، رمبا لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا، لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجتی، اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ ہو کہتا تو اس کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتے، اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا، یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا۔ فرماتے ہیں میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں، وہ رائی ہیں، اب وہاں جائیں بت توڑیں کیسے، ٹوٹتا ہی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے، کیسے ٹوٹے گا؟ لوگ کہیں گے تو مولوی کے پاس جاتا ہے، تو یہ ہو گیا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، ہمیں تانے کا ڈر نہیں۔ درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانا دے گا کہ یہ کدھر چلا گیا تھا، کدھر چلا گیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر نار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ 2 4 5 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا، اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھک ہی گیا، میں چلا ہی گیا، میں نے کہا نہیں، اندر کا بت توڑوں گا تو بات بنے گی۔ کہتے قصور کا میں رہنے والا تھا اور مجھے سمجھانے کے لیے اچ شریف سے، جہاں کے آپ رہنے والے تھے، جو پچھلا علاقہ تھا، وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بلے شاہ کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے، قبیلے کے، علاقے کے بڑے۔ میں جب ان کے قریب گیا تو وہ نہیں مجھے جانتے تھے، بزرگ تھے، میں تو جانتا تھا نا، تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو؟ تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں، میری تو کوئی پہچان نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے اسی اچیرے، ساڈی ذات اچیری، کیونکہ اچ شریف وچ رہنے ہیں، تو اب تو بتا۔ تو بابا صاحب کہنے لگے اسی قصوری تے ذات بھی قصوری، کیونکہ وچ قصور دے رہنے ہیں، وہ جو چھوٹے تو اپنا قصور مانتے، ہاں جے کوئی سانو اچا مل جائے تے نیویں ہو بہنے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا۔ بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں؟ میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچیل دھو ڈالتا ہے، اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے نا اس نے دھو ڈالے، اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ، میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے، میرا من اسی کے پاس رہتا ہے، میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں، اسی کے پاس بیٹھتا ہوں، اسی کے پاس سوتا ہوں، اور میری کشش اتنی سخت ہے کہ اب میرا گزارا نہیں، اب اسی کے ساتھ جیڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملنے سزائیں۔ اب اس کی تشریح بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں کی ہے، کچھ نے کہا بابا جی نے بد دعا دی ہے،
یہ بد دعا ہے، اگر کہا تو الجھ جاؤ گے، لیکن ہے بھی وہ سید جھوٹ بھی نہیں. کچھ کہتے ہیں بد دعا دی ہے اور کچھ کہتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو وہ یاد رکھے وہ جڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ مل نہ سدائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے وہ جنت پینگا پائیں. خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے آ کے عرض کی تھی حضور بڑی ہو گئی لوگوں سے شفقت، درگزر بڑا ہو گیا، اب جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گا نا اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان لیں. اب جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گا ہم بھی اس کی راہ میں بچھائیں گے. اگر ہم گھر سے نہیں نکل سکتے تو نکلنے اسے بھی نہیں دیں گے. حضور آپ دیکھ لیں گے. تو آ کے دلاتے ہیں بڑے لوگ، جوش دلاتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں جو جذبات کو ابھارتے ہیں. اس نے بھی آ کے کہا حضور درویشی سے گزارا نہیں ہوتا، 2 ہاتھ کرنے پڑتے ہیں. تو خواجہ صاحب مسکرائے، فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے، باقی آدھے میں تو نے بچھا دیے، سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر جائے گی، تو راہ گیروں کی کیا غلطی ہے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے. جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا، تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے. تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں، تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے. بڑی آبادیاں ہو جائیں تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی. فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا، تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی. تو رستے میں اس نے سلام کی، تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہو. تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا. تو بڑی وفادار تھی اپنے خامند کی. کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے، کسی کو آج تک بتایا تو نہیں، پر آپ تو ہمارے مرشد ہے نا، آپ تو شیخ ہے، آپ سے تو دعا لینی ہے، آپ کو بتا دیتی ہوں. حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے، زیادہ ہضم کرتا ہے. تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے، روٹی کم ہضم کرتا ہے. میرے خامند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے، تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائے اور ہمارا گزارا ہوتا رہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں، غریب اوپر وعدہ ہے، جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی 4 دیواری پر بیٹھ کر، گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے. یعنی وہ مزدوری کرنے کے لیے تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں، جو دیتا اس میں گزارا کروں. فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے، اور تجھے سلوٹ یہ ملے گا کہ نظام الدین ہر مہینے تیری روٹی کا بندوبست کیا کرے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، بلکہ محبوب تھے. کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے، بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ. تو بادشاہ کے وزیر تھے. تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ، دلی کے حالات ذرا خراب ہیں. تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے، میں نہیں سفارش کرتا، آپ خود کسی کو بھیج دیں. نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے، تو یہ آپ کو کہتے نہیں تو آپ دعا کر دیں. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا، دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پھٹ جائے، وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے. حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ ادھر سے. کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے؟ تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا. تو کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں. حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت. حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی. پانی پت بڑی دور ہے دلی سے. دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں.
دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے. ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں. گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا. حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں. فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں. ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں. تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں. تو حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا. ان کی قدر شروع کر دے، میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے. انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کہ تیری بغل میں رہتے ہیں نا، ساتھ ہوتے ہیں. تو کہتا ہے وہ تو میری رینج میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں. اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا. انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تاکہ تجھے ذرا قدر پتہ چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے. ایسے ہی تو میرے بھائی یاد رکھیں، نسبت کا ایک درجہ ہے، اور یہ ہم نا چکروں میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں. اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، نظر پر، زبان پر، سوچ کو پابند رکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی طاقت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی دنیا سے کٹا ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی طاقت ہے. میں آپ کو درجنوں صوفیاء کی اور سینکڑوں اولیاء اللہ کے اقوال کا اگر ایک جملے میں نچوڑ عرض کروں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو وسوسوں سے دور ہو کے یقین کامل کی دولت پا چکا ہوتا ہے، وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اس کا یقین تیقن مضبوط ہوتا ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین. بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ سائنسدان بیت تھا. اور محمود غزنوی والی ہندوستان، وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیت تھا. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے، اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ پر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن میں چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح. بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے، لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی، سخت ڈاڈی عورت. ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا، دروازے پہ دستک دی. اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھڑکی پہ ڈر گیا، اتنی سخت بات، کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، دور سے ملنے آیا ہوں. تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے، کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے ذہن میں تو گھروندا تھا، بہت بڑا زاویہ، بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا، تو یہاں کیا ماحول ہے؟ بالکل ہی بدلا ہوا، جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے. میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے، اللہ اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا. کہتا ہے میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے، اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے، اور میں 3 مہینے کا سفر. چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی، لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لوں. کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا ہے شیر پہ. فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی. میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے. حضور کا فرمان ہے ترمذی میں، فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی، میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے، بستر کی بڑی صاف ہے، وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے، میرا خیال کرتی ہے، زبان کی تلخ ہے
کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں، میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا، بیچاری رسوا ہو جائے گی، آخر میرے بچوں کی ماں ہے۔ اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا، فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے، اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ مولوی کہیں حکمران ہی نہ بن جائے۔ اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کر دی۔ حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ارد گرد عقیدت مند تھے، راش تھا، وہ بی بی بنی صبری آ گئی، سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی۔ کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ بابا اور اتنی واقفیت طوائف سے۔ پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا رات کو تو کھوٹے سکے دے گئے آپ۔ بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے۔ تو وہ پریشان تھی اور بی بی اداکاری کر رہی تھی۔ حضرت بڑے مطمئن ہے، رب کے بندے ہیں نا، بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے۔ جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے جا، دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ یہ لفظ کہہ کے نا، یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر راج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی، جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ، مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا، میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا، اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا۔ میں تیرے صدقے جاؤں، اب میں اس شہر والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ یہ لفظ کہتے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ نقاب کیا، کہنے لگی سنو شہر والوں، آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں۔ اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو۔ اور تیسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا۔ میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت۔ حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا ہے نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی تو بھی تو ساری رات مصلی پہ گزارنا، کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رستے میں۔ ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے، ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے، زندگی یہ جیتی جاگتی ہے، باہر دیکھیں لوگوں کو۔ خدا را اپنا مصلی سے رشتہ مضبوط کریں۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مصلی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے۔
جسے سجدے میں جانا آتا ہے. آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھے. سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی. ہر موقع پر نماز. یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے. یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیام. ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے، محفلیں لمبی نمازیں چھوٹی. خدا را واپس آؤ. اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو. شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا. فرماتے میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں، طبرانی میں. حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سنوں. پچھلے زمانے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا. جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا. جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں. ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا زیرک سمجھدار، اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا. بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا. وہ اللہ اللہ سکھاتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا. اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ کٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا. اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی. اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے، کیا تیرا معاملہ ہے. اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا دین سیکھ. جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ سیکھ. بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگی. ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا. اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا تھا. میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، رستہ روک کے کھڑا تھا. یہ حضور نے بیان کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے، رستے بند ہے، لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے، ہراش ہے. کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے. چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا، اژدہا کوئی نہ مرا. پھر چھوٹا روڑا اٹھایا، میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے. اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا. میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہیں، نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ اس دور میں انجیل کی اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں. کہتے میں مسلمان ہو گیا، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس چھوڑ دیا. اس بچے نے آنا. بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو بات گول کر دیتا. وقت تیزی سے بڑھنے لگا. اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی. اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی. ابھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے. اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ شفا عطا کر دیتا. جو بھی آتا. بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، اندھا ہو گیا، کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا. بڑے علاج کرائے، شفا نہیں ہوئی. کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں. اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا. جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے. اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں. اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں
جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتے. اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے. سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے. ابھی اس کے بال کالے ہیں, چڑھتی جوانی ہے, دعا کی تو اللہ نے, اور حدیث پاک میں موجود ہے, کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے, اندھے آتے تو شفا یاب, برس والے آتے تو اللہ سے دے. جوان ہے, بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا, وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی. بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی, تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی. بادشاہ سجدے کراتا تھا, اپنے آپ کو منواتا تھا, معاذ اللہ. کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہیں, وہی ہے میرا مالک. کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں, میں اپنے رب کو مانتا ہوں. بادشاہ نے اسے سزا دی, ستایا. اس نے بچے کا پتہ بتایا, پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا. راہب بھی قتل ہو گیا, نابینا بھی قتل ہو گیا. بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے. بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے, میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. میرے لیے نہیں, اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگ, اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. یہ دعا مانگی, جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے, پہاڑ سے گر کے مر گئے. بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس, کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے. جوان کا ایمان دیکھو, میرے رب نے مجھے, بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے, میں بچ کے آؤں, تو جھوٹا ہے, میرا رب سچا ہے. اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں, کشتی میں بٹھاؤ, بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو. بیٹھے کشتی میں, دریا کے بیچ گئے, اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. بس ایک طوفان سا آیا, جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے. وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس, اسی کے پاس, کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے, تیرے پاس آیا ہوں. وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے, کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے, لوگوں کو اکٹھا کرے, پھر تو مجھے تیر مارنا, میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے, میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان, ایمان دیکھو, مرنے کے طریقے بتا رہا ہے, میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی, بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا, ملک سارا باہر آ گیا, درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا, مار نہیں سکا, اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو صاحب میرے رب کا نام بھی لے, میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا, ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا. اسے کہو رب کے نام پہ مارے, مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا, پیشانی میں لگا, بچے کی روح پرواز کر گئی. جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, سارے مسلمان ہو, سارے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا, ابھی جوان راہ نہ تھا, ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے, لیکن اسے اللہ کو راضی کیا, رب کریم کو راضی. ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں, ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں ہم کیا کرنا ہے, اب مسجد ہی ہے, اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں. تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے, لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے, جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا, مجھے سفر کے لیے جانا تھا, تو تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا سرکہ, ایک شہد کی بوتل, چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی. میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا, غیر رمضان تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا, بکریاں چرا رہا. اے جوان, آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا, گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو, روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیکی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے, پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے.
وہ پرہیزگار ہوتا ہے. کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں, میرا دل کرتا ہے ایک بکری مجھے دے دو. کہتے وہ جوان, غربت بھی پریشانی بھی, پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں, دھبے نہیں ہوتے. غربت ہے. کہا جناب ایک بکری دے دو. آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں, بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے, کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا, گرد سے اس کے بال لٹے ہوئے, آنکھوں میں روشنی, چہرے پہ اطمینان, لب و لہجے میں ایمان کی طاقت. نوجوان کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا, اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں میں کانپنے لگا اس کی بات سن کے, واپس آیا, جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا, واپس لوٹ آیا. میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے, پتہ چلا فلاں آدمی کا ہے. کہتے میں نے پہلے غلام خریدا, پھر پتہ کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں, اس نے کہا 400. کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی, پھر غلام کو بلایا, پھر وہ بکریاں تحفے میں دی, تحفے میں. کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا. میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے.